إنه لا يحب المستكبرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرنا چاہتا۔ حضور والا یہ ایک ایسی موذی بیماری ہے، ایک ایسی موذی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے زاہدین ہلاک ہوئے ہیں، درجہ ہدایت پر آ کر بھی وہ نیچے گرے گئے ہیں۔ اور اس کی بڑی اعلیٰ مثالات ہیں کہ معلم الملائکہ جس کو بنایا گیا ہے، اس نے بھی جب تکبر کیا ہے تو اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے تمام قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت لا کے دے دیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے کہ ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ اصل میں تکبر اس حال کو کہتے ہیں کہ جس حال میں انسان اپنے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے ساتھ کا کوئی بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہے اور باقیوں کو بندہ حقیر سمجھتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ مستکبرون فی نفسی، کہ اپنے دل میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے جو کہ دل کے اندر موجود ہوتی ہے انسان کے۔ بعض انسان یوں ہوتا ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ موضوع جو ہے بڑا طویل ہے اپنے جزیات کے اعتبار سے، لیکن آج ہم انشاءاللہ ایک جزی کو صرف لیں گے اور اس کی کوشش کر کے سمجھیں گے کہ یہ حقیقتاً تکبر میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ کیونکہ بعض بار ہم لوگ شبہات میں بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صحیح علم سیکھا ہے، کہاں سیکھا ہے اور کتنا سیکھا ہے۔ بعض بار ناقص علم سیکھا ہوتا ہے، بعض صرف اپنی کتابیں پڑھ کے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی پہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور بعض بار ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ چار بندے ہمذہن مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا رل ملا کے ہم کیا کرتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جناب اب جو ہمیں حاصل ہو گئی یہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو تو تم نہیں جانتے۔ ریڈی میڈ مفتی بننے کا حکم اللہ جل شانہ نے نہیں دیا ہے۔ اب یہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ جو کتب حدیث بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابن شریف، تمام کتب میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص، ایسا شخص جس کے اندر تکبر ہے، جس نے تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو لٹکایا ہے، تو اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن ایسے شخص کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب وہ جو لٹکانا ہے کپڑے کو، وہ کس انداز سے ہے، کہاں تک ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں یہ تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ وہ کپڑا پینٹ میں شامل ہے، وہ کپڑا شلوار میں شامل ہے، وہ کپڑا تیمم میں شامل ہے، یا وہ جبہ یا کھلا جو ہم لوگ پہنے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہے، بلکہ مطلقاً کیا فرمایا کہ کپڑے کے بارے میں ذکر کیا۔ اب وہ کپڑا کہاں تک لٹکا ہوا ہوگا تو وہ تکبر کے ضمن میں آئے گا۔ پھر وہ تکبر لٹکایا بھی گیا ہو، جو مین سمجھنے والی بات ہے وہ کون سی ہے، تکبر ہے، یعنی کہ اس کے خیال جو دل میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ تکبر لٹکاتا ہے تو پھر اس کے اوپر حکم لگے گا، اگر وہ تکبر کے ساتھ نہیں لٹکاتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگے گا۔ اب یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، میں نے عرض کی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ نے ازار کے متعلق، یعنی کہ تہ بند جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں توتیلی جانے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت سنی ہے؟ تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کا مومن جو ہوتا ہے اس کا جو تہ بند ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ کہاں تک ہونا چاہیے؟ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ اگر اس سے نیچے یعنی کہ ٹکنوں تک ہے، ٹکنوں تک ہے یعنی کہ ٹکنوں سے اوپر ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ ٹکنوں کے اوپر تک ہونا چاہیے۔ ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی، یا تو آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے یا پھر ٹکنوں سے اوپر ہونا چاہیے، دونوں طریقے بالکل حدیث کے مطابق، چونکہ آپ سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح اور ویلڈ ہے۔ اور ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا اتنا حصہ اس کا وہ آگ میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ آگ میں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تکبرن کپڑے کو لٹکایا، اللہ جل شانہ قیامت والے دن اس شخص کے اوپر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات جو ہمارے سامنے آئے ہیں، جو قرآنی آیات بھی ہم نے ذکر کی ہیں، ان کے اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، جس کے دل میں
اگر وہ تکبر کے طور پہ، فخر کے طور پہ کیا کرتا ہے کہ اپنے کپڑے کو جسم پہ لٹکا لیتا ہے نیچے، یہاں تک تو اس کے ٹکنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، یا پھر اس کو گھسیٹتا ہے، تو وہ جو بندہ ہوگا وہ متکبر ہوگا۔ ایسے شخص کے اوپر وہ آگ والا یا وہ گناہ والا جو عذاب والا حقدار ہوگا، ایسا بندہ ہوگا جس کے دل میں کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اب وہ بندہ جس کے دل میں تکبر نہیں ہے، دل میں تکبر نہیں ہے، لیکن صرف وہ کیا کرتا ہے جی زینت کے طور پہ، خوبصورتی کے طور پہ کہتا ہے جی میں کیا کرتا ہوں، کپڑے کو لٹکا لیتا ہوں، جیسے ہمارے نوجوان حضرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ تحریم تنزیہی میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ مکروہ کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں پہ چونکہ بات ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو جزیات ذہن میں ہونا ہر وقت ضروری ہوتی ہیں۔ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی یہ دو قسمیں ہیں مکروہ کی۔ ایک تحریمی ہے، تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام اگر آپ کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ، ایک دو دفعہ کیا، اگر اس کی عادت بنا لیں تو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ عمل آپ نماز کے اندر کریں تو اس نماز کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو دوبارہ لوٹانا لازمی ہوتا ہے۔ اب ایک کام ہوا ہے کہ جو تنزیہی میں آتا ہے، تنزیہی مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے مکروہ کہ جس کے کرنے سے اسلام نے ناپسند کیا ہے لیکن بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی نے زینت کے طور پہ شلوار کو ٹکنوں کے نیچے رکھا ہے لیکن تکبر دل میں نہیں ہے تو یہ جو مکروہ ہوگا مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی کہ اسلام نے اسے ناپسند کیا لیکن بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اب ایک جزئی ایسی آتی ہے کہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، تنزیہی بھی نہیں ہے، یعنی کہ تکبر بھی نہیں ہے، زینت کے طور پر بھی نہیں کر رہا، اور ویسے بلا ضرورت بھی اسے بھی نہیں لٹکایا ہوا، یعنی کہ عام طور پر روٹین میں ہم کیا کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے لٹکا لیا، نہ تکبر ہے نہ زینت کی کوئی نیت ہے، ویسے ہی لٹکا لی کہ اسلام اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اور ایک صورت ایسی ہے کہ آپ بالکل بلا کراہت اس کو نیچے وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے گناہ نہیں، کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ وہ کس طرح کی ہے؟ اب یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں تمام کتب میں یہ بھی حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اپنے والد سے یہ حدیث مبارکہ کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کے ساتھ اپنے تہمت کو گھسیٹتا ہے تو قیامت والے دن اللہ جل شانہ ایسے شخص کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو اس وقت پھر آپ نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تہمت کے دو شقیں یعنی کہ دو حصے ہیں، ان میں سے ایک نیچے لٹک جاتا ہے، تو جب تک میں اس کی حفاظت کروں تو وہ ادھر ہی رہے گا، یعنی میرا دھیان آگے پیچھے ہو جائے تو پھر میں اس کی حفاظت سے محروم رہ جاتا ہوں، وہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر یہ تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو اس نیت سے کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہے، ویسے ہی ان کو خلیفہ اول نہیں بنا دیا گیا، انبیاء کے بعد پہلا درجہ نہیں دے دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تکبر سے دل بالکل پاک ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ کے جس کے دل میں زور تکبر ہے ہی نہیں ہے، اگر بغیر قصر کے بغیر ارادے کے اس کا لٹک جاتا ہے وہ تہمت یا پھر کوئی بھی کپڑا شلوار وغیرہ تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک فتویٰ ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ تو یہی ہے کہ ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، سنت رسول تو یہی ہے کہ ہم ٹکنوں سے اوپر اپنی شلوار کو رکھیں، کیونکہ اس وقت تہمت ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں تہمتوں کو بہت کم پہنے جاتے ہیں، زیادہ شلوار ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب جزئی طور پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ آپ اس اور سناتا چلوں، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث مبارکہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سورج گرہن لگ گیا، سورج جب گرہن لگا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے، آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے اٹھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت شریف کا آپ کا جو پلو تھا وہ گھسٹتا ہوا جا رہے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، وہاں پہ جا کے تمام نمازی بھی پہنچ گئے، صحابہ کرام وہاں پہ پہنچ چکے تھے، تو پھر وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائی، تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جو سورج گرہن تھا وہ کھل گیا تھا۔ تو یہ آپ خود سوچ لیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تکبر دور تک سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ان دونوں حدیثوں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والی اور یہ حدیث مبارکہ کہ اگر بغیر ارادے کے کسی کا اگر اس طرح کا نیچے ہو جاتا ہے نہیں پتہ چلا تو وہ پھر کیا ہے بلا قرات اس کے لیے یہ اس کے اوپر حکم نہیں ہوگا قرات کا، یعنی کہ مکروہ تحریم میں تنزیہ سے بالکل پاک رہے گا۔ اب دوسری بات یہاں پہ جو سمجھنے والی ہے وہ نماز سے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ نماز سے متعلق کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کپڑے کا نماز کے ٹخنوں کا ننگا ہونا، ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کپڑے کو موڑنا، تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کپڑے کا الٹا کرنا، ان تینوں میں فرق ہے۔
اب یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے کو اور بالوں کو موڑنے سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کپڑے کو اور بالوں کو، یہ بالوں کا جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے، کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بندہ خود سجدہ کرے تو اس کے بال بھی سجدہ کرے۔ اب جو کپڑے کے موڑنے کا ذکر کیا گیا ہے، اب اس پہ تاکید کی گئی ہے، وہ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکیداً کیا گیا ہو، اس کے اوپر زور دیا گیا ہو، وہ کام اگر نماز کے اندر کیا جائے تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ کرو چھوٹا گناہ تو کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، ایسی نماز کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے، لیکن وہ دوبارہ پڑھنا فرض واجب ہوتی ہے، وہ واجب الادا نماز ہوتی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کپڑے کو موڑنے سے۔ اب ایک ہے کپڑے کا الٹا پہننا، ٹھیک ہے، یا الٹا کرنا، اب اس میں اختلاف ہے، فقہاء کا فقہ حنفی میں رہتے ہوئے اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ کپڑا الٹا ہو تو مطلقاً جو نماز ہے وہ آپ کی مکروہ تحریمی ہوگی، نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ پھر آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی انہوں نے فتاوی رضویہ میں اس کو مکروہ تنزیہی ذکر کیا ہے۔ کیا کی ذکر کی ہے جی؟ مکروہ تنزیہی ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام اسے ناپسند کرتا ہے لیکن بندہ گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ اب جب یہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں فقہ حنفی میں رہتے ہوئے، یعنی کہ ایک ہی امام کے فالوور ہیں، امام ابو حنیفہ کے فقہاء، ان میں جب اختلاف آ جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کس کے فتویٰ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ قرأت تحریمی والی آ رہی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے فتوے عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تنزیہی ہے، اسلام اسے ناپسند کرتا ہے لیکن بندہ گنہگار نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر وہ نماز واجب الادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ لوٹانا نہیں پڑے گا۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو کپڑے کو کیا کرتا ہے؟ موڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کو الٹا کرنا اور موڑنا دونوں میں ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شلوار باز حضرات جلدی جلدی آتے ہیں جناب، ایسی اوپر سے کہتے ہیں نا چونگ لینا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جب اوپر کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ کپڑا بھی مڑے گا، جب کپڑا مڑا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کی تاکید وہ اسی میں آ گئی جو مکروہ تحریمی میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس میں کپڑا الٹا کرنا بھی لازم آتا ہے، جب کپڑا الٹا ہونا بھی لازم آئے گا تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ آپ کا وہ جو نماز ہوگی وہ مکروہ تحریمی میں آئے گی، نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن وہ نماز جو واجب الادا ہوگی۔ اسی طرح آپ کے جو آستین ہے، آپ مثال کے طور پر کسی بندے نے پینٹ پہنی ہوئی، اب چونکہ ہم نے ذکر کیا تھا ابھی جو تمہیداً میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کی ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا اس بندے کے لیے ہے کہ وہ بنا ٹخنے ننگے کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایسا بندہ ہے کہ جس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، اب وہ کیا کرے؟ ٹخنے بھی ننگے کرے گا یا پھر وہ کپڑے کو موڑنا، کیونکہ اس بندے کے لیے ٹخنے کو ننگا کرنا اس بندے کے لیے ہے کہ جس بندے کے دل میں تکبر ہے، اس کے لیے ٹخنے کو ننگا رکھنا واجب ہے۔ اب جس کے دل میں تکبر نہیں ہے، ایٹ اے ٹائم اس کے پاس دو صورتیں پیش آ گئی ہیں، دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک تو ٹخنوں کے حوالے سے کہ اس کا ننگا رہنا ضروری ہے، ٹکنا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ کپڑے کو موڑنا نہیں ہے، کپڑے کو موڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب یہاں پہ آ کے جو بندہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے اسے یا پھر ہم حسن ظن قائم کریں گے کہ اس کے بندے میں دل میں تکبر نہیں ہے، کیا اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے؟ جب تکبر نہیں ہوگا تو پھر اگر وہ نیچے کر لیتا ہے ویسے بلا ضرورت نیچے کر لیتا ہے پھر وہ مکروہ تنزیہ میں آئے گا، مکروہ تنزیہ میں آئے گا، یعنی کہ اسلام اسے ناپسند کرے گا لیکن بندہ گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کپڑا موڑنے والا سلسلہ ہے اس میں وہ کیا ہے کہ تاکید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریمی میں شامل ہوگا کہ کپڑے کو موڑ نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کیا کرے گا کہ جب دو عذر اکٹھے آ جائے سامنے تو پھر چھوٹے عذر کو وہ قبول کر لے گا، یعنی کہ کپڑے کو کیا کرے گا؟ وہ نیچے ہی رہنے دے گا، موڑے گا نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان تکبر کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے جو کہ کپڑے کو نیچے لٹکانے والا ہے تو اس شخص کے لیے وہ کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر بلا ضرورت یا پھر صرف زینت کی خاطر نیچے لٹکاتا ہے تو پھر مکروہ تنزیہ میں آئے گا، اگر نیچے آ جاتا ہے تو پھر وہ بلا کراہت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر کپڑے کو موڑ نہیں سکتے ہیں، اگر کوئی عذر موجود ہے تو کپڑے کو سیدھے ہی رہنے دیں، نہ اوپر سے موڑے نہ نیچے سے موڑے۔ اگر آپ اندر کی طرف فولڈ کریں گے تب بھی موڑنا لازم آئے گا، باہر کی طرف موڑیں گے تب بھی آپ کو موڑنا لازم آئے گا ہی۔ تو ایسی نماز جو ہوتی ہے جو مکروہ تحریمی جس میں آتا ہے عمل، ٹھیک ہے، وہ واجب الادا نماز ہوتی ہے، اس کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔